محمد عمر فاروق معلوم کر رہے ہیں دہلی سے، ہمارے بعض نوجوان کورونا سے مرنے والے غیر مسلم کی لاشوں کو شمشان گھاٹ تک لے جا رہے ہیں اور بعض ساتھی ان کا انتم سنسکار یعنی جلانا وغیرہ تک سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے مزاج کو سمجھا جائے۔ اسلام انسانیت اور آدمیت کے تعلق سے جو تعلیمات دیتا ہے وہ بڑی حساس ہیں، اور اس معنی کر وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ بنی آدم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تکریم عطا کی ہے، اس کو اعزاز بخشا ہے، اس کا احترام کیا ہے۔ اسی لیے مرنے کے بعد اس کے جنازے کے ساتھ اہل اسلام جو تعلق کرتے ہیں وہ سبھی پر واضح ہے بالکل کہ کتنے عزت اور احترام کے ساتھ اس کے جنازے کو تیار کیا جاتا ہے، مسنون طریقے پر غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفنایا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ درمیانہ چال سے اس کو قبرستان تک لے جایا جاتا ہے، اور پھر پورے احترام اور پورے ادب کے ساتھ اس کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، پھر بدن کو ڈھانک کر اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، اور اس کے بہت سارے اپنی جگہ فوائد ہیں جو محسوس کیے جا سکتے ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے بہرحال۔ تو اسلام میں یہ طریقہ ہے مردوں کے ساتھ عمل کرنے کا۔ اس کے علاوہ اسلام کسی دوسرے طریقے کو روا قرار نہیں دیتا ہے، جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ انسان تو کیا، مردہ انسان کے بھی مصلح کرنے کو منع فرمایا۔ یعنی اگر کچھ لوگ جنگ کے میدان میں قتل کر دیے جائیں اور ان کی لاشیں ہمارے پاس آ جائیں تو ان کے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، سر کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، یہ آدمیت کے احترام کے خلاف ہے، انسان کے احترام کے خلاف ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کے جنازے کو، میت کو جلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کو جلانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو جلانا ہے یہ ویسے بھی ہمارے برادران وطن کا، غیر مسلموں کا شعار ہے، ان کی پہچان ہے، اور ان کا ایک مذہبی عمل ہے، مذہبی عقیدہ ہے۔ اس کے مطابق یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کو جلاتے ہیں لاش کو، تو ان کے اس عمل میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ میت کو جلانا بھی جائز نہیں ہے، ان کے اس عمل میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح کی صورتحال ہے، جو ماحول چل رہا ہے اس وقت ملک کے اندر، اور بعض ہمارے ہندو بھائی لاشیں لینے سے منع کر رہے ہیں، باپ بیٹے کی لاش لینے سے انکار کر رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کی لاش لینے سے انکار کر دیتی ہے، بیٹا اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی لاش لینے سے انکار کر رہا ہے۔ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نفس نفسی کا عالم ہے، اور اسلام میں تو ذرہ برابر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آدمیت کا احترام یہ ہے کہ اس کے ساتھ تجہیز و تکفین کے سارے معاملات کیے جائیں جیسا کہ اسلام میں ہیں۔ غیر مسلموں کے یہاں یہ چیز نہیں ہے، تو ان کے یہاں جو بھی طریقہ ہے اس میں ہمیں تعاون نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے عام حالات کے اندر۔ البتہ جو کورونا کا ماحول چل رہا ہے اور لاشیں اس طرح سے جو ہے لوگ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اتنا ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ان کی لاشوں کو وصول کر لیں، گھر والوں کو دکھانا ہو تو ان کو دکھا دیں، چہرہ دکھانا ہے یا کوئی اور بات ہے، اٹھانا ہے، رکھنا ہے، کچھ بھی کام ہے، یہ سارے کے سارے کام کر لیں۔ اور اس بات کی بھی اجازت ہے حالات اور ماحول کے اعتبار سے کہ ان کو شمشان گھاٹ تک پہنچا کے آ جائیں۔ بس عام حالات میں شمشان گھاٹ تک بھی جانا جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ شمشان گھاٹ پہ جائیں، البتہ ایسے حالات میں شمشان گھاٹ تک پہنچا دیں، کسی غیر مسلم کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جائے کہ وہ اس کا انتم سنسکار کر دے۔ مسلمان اپنے طور پر ہرگز نہ کریں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ تو آپ کے سوال سے متعلق بات ہوئی۔ البتہ اس میں ایک شکل یہ کر لینی چاہیے کہ جو لوگ لاشیں نہیں اٹھا رہے ہیں ان سے اجازت لیں اس بات کی کہ بھائی آپ تو لاش لے جا نہیں رہے ہیں، آپ جلا نہیں رہے ہیں، آپ یہ لاش ہمارے سپرد کر دیجئے، ہم اس کو کہیں گڑھے میں لے جا کر کے دفن کر دیں گے۔ چنانچہ اس لاش کو لے کر اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو لاش کو لیں
اور کسی بھی جگہ کو جو طے کر لی جائے اس جگہ میں گڑھا کھودیں اور گڑھا کھود کر اس میں لاش کو رکھیں اور اس پر اوپر سے مٹی ڈال دیں. یعنی نہ تو مسنون غسل دیا جائے گا، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کفن نہیں دیا جائے گا، مسنون طریقے پر تدفین نہیں ہوگی، قبر اس طرح سے نہیں کھودی جائے گی. البتہ آدمیت کا احترام یہ ہے کہ گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے کے اندر اس لاش کو دفن کر دیا جائے. یہ شکل بہتر ہے اور امید یہ ہے کہ اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ انسانیت اور آدمیت کے موافق اور اس کی طبیعت اور مزاج سے ہم آہنگ شکل ہے جو اختیار کی جا سکتی ہے ایسی صورتحال میں. واللہ اعلم بالصواب. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.